اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب میں آیا ٹھہرا ہوں، تو میں آپ کو دربار محل دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جب آپ وہ سامنے سے اس کا بڑا گیٹ کراس کر کے اندر آتے ہیں تو سامنے سب سے پہلے آپ کو یہ بارہ دری دکھائی دے گی۔ بارہ دری سے پھر آگے جب آپ آئیں، بارہ دری کے دونوں طرف بھی راستے ہیں اور سامنے سے بھی زیادہ راستے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ جو موجود ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ درمیان والے راستے میں کیونکہ یہ سارے گراسی پلاٹ ہیں اور یہاں پھولوں کے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ عام آمد و رفت کے لیے نہیں ہے۔ یہ سامنے پھر بارہ دری کو آپ جب کراس کرتے ہیں تو پھر صادق گڑھ پیلس کے برآمدے میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ہے صادق گڑھ پیلس کا برآمدہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو دو راڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں میرے خیال میں گلوب لگے ہوئے تھے روشنی والے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کا نظام لگا ہوا ہے اور سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں تارے بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو دو سریے سے آپ کو لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں یقیناً روشنی کے لیے گلوب ہی لٹکے ہوئے تھے، یا پنکھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ یہاں گلوب تھے جو روشنی کے لیے یہاں لٹکائے گئے تھے۔ تو اس چھوٹی سی برآمدی کے بعد پھر آپ یہ جب دربار ہال میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ایک اور چھوٹا سا برآمدہ یہ سامنے سے آپ کو دکھائی دے گا، جس میں چاروں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں، اور دربار ہال میں داخلے کے 3 دروازے ہیں سامنے سے، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ بھی ہے، اور پھر یہ وہ کمرہ ہے جہاں فوارہ چلا کرتا تھا ریاست کے عروج کے دور میں۔ تو میں اب آپ کو یہ دربار ہال دکھا رہا ہوں جہاں عباسی نواب اپنا دربار عام منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 منزلہ محل ہے۔ ایک منزل اس کی زمین دوز ہے جس میں نواب صاحب کی گاڑی بھی چلا کرتی تھی، اور یہیں سے اس محل میں مختلف راستے ہیں جو بقول بزرگوں کے مختلف علاقوں کو جایا کرتے تھے۔ مثلا چولستان کی طرف ایک راستہ ہے، وہ بھی زمین دوز موجود ہے۔ شہر کی طرف ایک جا رہا ہے، ایک ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، ایک جامع مسجد ہے ہمارے شہر کی، وہاں تک بھی جب میں جامع مسجد کی ویڈیو بنانے کے لیے گیا تو وہاں کے امام صاحب نے مجھے بتایا، اور وہ راستے کی جگہ بھی دکھائی زمین دوز والی، جہاں پہ نواب صاحب اپنی وہ چھوٹی گاڑی پہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے یا کسی خاص مذہبی محفل میں شریک ہونے کے لیے زمین دوز راستے سے وہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور اسی راستے سے ہی پھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ محل جو ہے اپنے اندر بہت بڑی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ یہ ہے وہ دربار ہال۔ میں اصل موضوع سے ہٹ کے دوسری طرف چلا گیا، آپ کو میں دربار ہال دکھا رہا ہوں۔ یہ 3 عدد بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں، ان کو غیر ملک سے منگوایا گیا تھا، اور یہ آج تک بہترین حالت میں موجود ہیں، اگرچہ ان کو لگے ہوئے 70 سال سے اوپر ہی ہو گئے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بات ہے، 75 سال تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کیونکہ دربار لگا کرتا تھا، یہاں عباسی نواب بیٹھا کرتے تھے۔ خاص طور پر یہاں پر نواب صادق محمد خان پنجم نے دربار منعقد کیے، جو آخری فرما روا تھے اس ریاست کے، اور پھر جنہوں نے اس ریاست کو پاکستان میں ضم کر دیا۔ یہ شیشے جو ہیں یہ بھی اپنی اندر ایک مکمل تاریخ رکھتے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت جتنے محدود تھے، یہ کتنی حفاظت سے اس کو یہاں تک پہنچایا گیا، اور یہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس کے اوپر میں آج آپ کو وہ دکھاؤں جس میں روشنیوں والا بڑا ہی قیمتی اور زبردست گلوب ہوا کرتا تھا، وہ جو اوپر درمیان میں آپ کو ایک لپی سی نظر آ رہی ہے، اور نیچے بھی 2 یہاں روشنی کے لیے بہت ہی عالیشان گلوب ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ 2 چھوٹے شیشے ہیں۔ نواب صاحب یہی تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔
یہ ان کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہے۔ یہ دیکھیں قالین اسی دور کا آج بھی موجود ہے، اگرچہ اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ میں نیچے یہاں کیونکہ اندھیرا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا فرش آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھیں اس کا فرش بہترین حالت میں موجود ہے، اور یہ جالی نما ایسے سمجھیے، یہ جو نچلی منزل ہے اس میں یہ روشنی کے لیے شاید استعمال ہوتے ہوں، یا کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں مکمل قالین بچھے ہوئے ہوا کرتے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ جو دربار ہال ہے یہ تیسری منزل پر اس کی چھت ڈلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ دوسری منزل پر اس کے چاروں طرف بالکونیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اور عمارت ملاحظہ فرمائیں اس کی خوبصورتی کو۔ یہ دیکھیں میں چاروں طرف سے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دوسری منزل پر موجود ہیں یہ بالکونیاں، یہاں سے یہ بالکونیاں بند ہیں یہ سامنے، لیکن یہ تین اطراف سے کھلی ہوئی ہیں، یعنی ان میں دروازے بھی موجود ہیں آمد و رفت کے، اور روشنی کے لیے اوپر روشن دان بہت بڑا وہ سامنے، اور یہ اس کی چھت دیکھیں۔ تو یہ جو آپ کو جالا سا لٹکا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہاں ایک بہت عظیم الشان گلوب ہوا کرتا تھا، اور یعنی اس دور میں بھی وہ لاکھوں روپے میں آیا تھا، اور بعد میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور اب تو اس کی صرف ان گلوبوں کی یہاں 3 گلوب لگے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں زنجیریں ان کی آج بھی ٹھہری ہیں 2 اور یہ 3، یہ دیکھیں مختلف سائز کے یا شاید ایک ہی سائز کے 3 بڑے بڑے گلوب جو لاکھوں روپے مالیت سے اس دور میں غیر ممالک سے منگوا کر یہاں لگوائے گئے روشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ اب صرف ان کی یادیں باقی ہیں یا ان کی زنجیریں یہاں ٹھہری ہوئی ہیں، گلوب اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں قالینوں کے ٹکڑے اس دربار ہال کے، یہ جو دروازے ہیں داخلے کے مختلف، ان پر قالینوں کے ٹکڑے آج بھی بقایا ٹھہرے ہیں، اور جن میں وہ ریشم کے گچھے سے لٹکے ہوئے ہوا کرتے تھے ان کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جتنے دروازے ہیں ان سب پر قالینوں کے ٹکڑے آج بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی یہ چاروں طرف سے یہ دروازے جو تھے قیمتی قالینوں سے ڈھکے ہوئے تھے، اور کیا ہی اس وقت منظر ہوتا ہوگا جب یہ دربار منعقد ہوتا ہوگا۔ یہاں یہ جو آپ کو اس کی آگے یہ اتنی خالی جگہ نہ دکھائی دے رہی ہے، یہاں ریاست سے تعلق رکھنے والے بڑے عہدیداروں کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں ایسے لائن میں دونوں اطراف پہ، اور سامنے نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے، عملہ ہوتا تھا، حکم جاری ہوتے تھے، مسائل حل ہوتے تھے۔ اللہ پاک بخشے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے عباسی نوابوں کو اور ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔